الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، صدق اللہ العظیم۔ معزز و محترم سامعین گرامی اور ہمارے عزیز بچوں، آپ حضرات کے خدمت میں ایک مختصر سی قرآن پاک کی آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے پس منظر میں چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نارمل سی بات یہ ہے کہ ہر انسان کامیابی کی تلاش میں سرگرداں ہے، ہر انسان کامیابی کے کھوج میں قدم رنجا ہے، لیکن کامیابی کا جو معیار اور کامیابی کا جو مدار بڑے اور اکابرین نے جو ہمیں دیا ہے، اس معیار کو ہم بھول چکے ہیں، اور ہم کامیابی تلاش کرتے ہیں ایسی جگہ پہ جہاں پہ کامیابی کا تصور بھی نہیں ہے۔ آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انسان کی شہرت، عظمت اور انسان کی تعریف اور انسان کی بڑائی یہ علم کے اندر پوشیدہ ہے۔ جس انسان کے اندر علم، گیان، شکشا، تعلیم ہو، وہ انسان اس دنیا کا معزز ترین انسان کہلاتا ہے۔ خواہ اس کے جیب میں 1 روپیہ بھی نہ ہو، لیکن اس کے سینے میں اگر علم ہے، گیان ہے، تو سب سے بڑا دھنی اس وقت اس جگہ کے لیے وہی انسان ہے جس کے سینے میں ایک دھڑکتا ہوا علم اور گیان سے لبریز قلب موجود ہے۔ میں نے دلوں کے اندر علم کی روشنی بیدار کرنے کے لیے اور اس کو جاں گسی کرنے کے لیے میں نے ایک قدم اٹھایا ہے، جس سے ہر سال تقریباً سن 2001 سے بچوں کے اندر اردو کے جذبات کو میں نے ابھارنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اس ہماری تحریک کے ذریعے سے یہ تقریباً 17-18 سالہ زندگی ہماری اس حال میں گزری ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں بچے، شاگرد اور شاگردائیں ہمارے گاؤں اور پڑوس گاؤں کے موجود ہیں۔ یہ کئی برسوں سے ہم نے اس تحریک کو لے کے اپنے کاندھے پہ اٹھایا، اور انشاءاللہ خدا پاک سے امید لے کے آگے چلا ہوں کہ انشاءاللہ اس میں ہمیں کامیابی ملے گی۔ اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ہماری جو مادری زبان ہونی چاہیے اور ساری زبانوں میں جو سب سے پیاری زبان ہونی چاہیے اردو، اور جسے دنیا نے ایکسیپٹ کیا، یہ نہیں کہ صرف ہم کر رہے ہیں، دنیا نے اس کو مانا ہے۔ اس زبان کو میں نے اجاگر کرنے کے لیے اور دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے کے لیے اس کمزور باڈی کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ بس آپ کا تعاون اور آپ کا سپورٹ چاہیے۔ وہ سپورٹ کیا ہے؟ وہ سپورٹ یہ ہے کہ ہم نے پردیس کو خیر آباد کہہ دیا، ہم نے نوٹ، ریال اور ڈالر کو خیر آباد کہہ دیا، ہم نے کمائی اور جس کے لیے انسان مال زر کے لیے آدمی دیش سے بدیش ہوتا ہے، میں نے اس کو بائے بائے کہہ دیا، اور میں نے اپنے گاؤں اور سماج کے بچوں کے تعلیم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ اس کے لیے آپ ہمیں سپورٹ کرو، آپ ہمیں ساتھ دو، آپ کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نے تمہارے لیے اپنے وقت کو خرچ کیا ہے۔ کوئی بچہ
وہ بدقسمتی کا تاج اپنے گلے میں نہ پہنے کہ خصوصی طور پہ مسلم کی اولاد کہلائے اور اردو پڑھنے کا طریقہ نہ آتا ہو، اردو کا سلیقہ نہ ہو۔ وہ ماتھے پہ کلنک کا ٹیکا ہے۔ جس انسان کے دلوں سے، زبان سے فخر کا یہ جملہ نکلتا ہو کہ ہم مسلمان کی اولاد ہیں مگر ہمیں ایک شبد اردو نہیں آتی، ہم مسلمان کی اولاد ہیں ہمیں ایک ورڈ عربی پڑھنے نہیں آتی، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے اس انسان کے لیے جس کے پڑوس میں، جس کے گاؤں میں اور جس کے سماج کے اندر اتنا خوبصورت، اور میں اپنی تعریف کروں گا۔ اب بہت سارے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اپنی بڑائی کر رہے ہیں، ارے سارے لوگ تو اپنی تعریف کرتے ہی ہیں، کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ بڑے بڑے نیتا آتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے فلاں کام کیا، میں نے یہ کروا دیا، میں نے وہ کروا دیا، اس کو جیل سے نکلوا دیا، اس کو جیل میں ڈھکوا دیا۔ سارے لوگ تو اپنے بایو ڈاٹا پیش کرتے ہیں نا، کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں میرے دوستو، میں نے تمہارے لیے ہر چیز کو وقف کیا ہے، بدقسمتی کا تاج نہ لو کہ تمہارے سماج کے اندر اتنا حسین، جمیل اور باصلاحیت بیٹا موجود ہو، باصلاحیت بھائی موجود ہو، باصلاحیت تمہارا ٹیچر موجود ہو اور تم اردو سے نا آشنا رہو۔ یہ مجھے شوبھا نہیں دیتا اور مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوتی اور یہ بات مجھے برداشت نہیں ہوتی، بلکہ میں یوں کہوں گا مسلمان ہونے کے نام پہ تم کلنک کا ٹیکا ہو۔ جس کے سماج میں اتنے بڑے بڑے باصلاحیت استاد، شکشک اور ٹیچر موجود ہو، اس سماج کے بچوں کو اردو نہ آتی ہو، عربی نہ آتی ہو، اس سے بڑی درد، اس سے بڑی افسوس اور اس سے بڑی زیادہ ظلم اور ستم اور اپنے آپ کو ڈوب مرنے کی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ لوگ، ایک زمانہ تھا، ایک وقت تھا، یہ وہ ایک مبارک دور چل رہا تھا جس دور کے اندر لوگ علم سیکھنے کے لیے اپنے شہروں کو چھوڑ دیتے تھے، علم سیکھنے کے لیے اپنے گاؤں شہروں کو چھوڑ کر کے اور پردیس کا سفر اختیار کر کے علم سیکھا کرتے تھے۔ آج بھی وہ زمانہ ہے موجود، یہ کوئی ختم نہیں ہو گیا، لیکن یہ تو ایک گولڈن چانس ہے، ایک سنہرا موقع ہے کہ تمہارے گاؤں کے اندر، تمہارے سماج کے اندر، تمہارے محلے میں ایک باضابطہ کلاس، کرانتی کلاس اور طوفان کلاس کے نام سے یہ باضابطہ ایک کلاس کا میں نے آغاز کر دیا ہے کہ کوئی بچہ عربی میں، اردو میں، فارسی میں، ان چیزوں میں خصوصی طور پر اور عمومی طور پر انگلش کے اندر، ہندی کے اندر اور دیگر زبانوں کے اندر کوئی بچہ نا آشنا نہ رہے۔ ہر بچے کے زبان پہ علم کی بو آنی چاہیے، ہر بچوں کے لباس دیکھ کر کے یہ سمجھ میں آنی چاہیے کہ یہ بچہ علم سے شرابور ہے، یہ بچہ علم اور گیان کا پہاڑ ہے، اس کی تہذیب بتلا رہی ہے، اس کا تمدن گواہی دے رہا ہے، اس کا سلیقہ، بول چال، رہن سہن اور ڈھنگ بتلا رہا ہے کہ یہ بچہ تعلیم یافتہ ہے، یہ بچہ کوئی قابل ہے۔ اور یاد رکھنا، قابل انسانوں کی قابلیت اس کے بولنے سے پتہ نہیں چلتی، اس کے ڈھانچے سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ بندہ کوئی پڑھا لکھا ہے، یہ بندہ کوئی پڑھا لکھا ہے۔ اور بلکہ جس کے اندر نہ ہو پڑھا لکھا پنی، علم گیان نہ ہو، اس کی بولی سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ جاہل نمبر 1 ہے، یہ بندہ علم سے نا آشنا ہے۔ اور پھر ایسے ہی انسان جو علم سے، خصوصی طور پہ ہر انسان کو یہ کھلی آزادی ہے، ہمارے دھرم کی، ہمارے ہندوستان کی آئین، سمویدھان اس بات کی ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہر انسان اپنی اپنی دھارمک کتاب سیکھے، پڑھے، اس کو مانے، اس کو فالو کرے، کوئی روک نہیں ہے۔ سمویدھان کی طرف سے ہمیں کھلی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ ارے ہے نا کھلی اجازت؟
تو پھر ہم کھلے عام کیوں نہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر انسان اپنے اپنے دھرم کے مطابق اپنے اپنی دھارمک گرنتھوں کو پڑھو. دنیا کے اندر سے ظلم، بربریت اور یہ جو جتنے قسم کے کسائی گری ہو رہی ہے انسانوں کے اوپر، اور دنیا خصوصی ہندوستان کے دیگر ایسے شہر ہیں جہاں انسانوں کو انسان تصور ہی نہیں کیا جاتا، ایسے انسانوں کو منہ توڑ جواب دے کر اپنے علم کے زیور سے ان کی زبان کو گم کر دو، ان کی زبان میں ہونٹوں پہ تالا مار دو کہ ظلم اور بربریت کا شکار انسان کا حق نہیں ہے. انسان جینے کے لیے آیا ہے، اور ہمارا ملک بھارت نے ہمیں، اس کے سمویدھان نے ہمیں حق دیا ہے کہ ہم اپنے دھرم کو فالو کریں، ہم اپنے دھرم کو مانیں. دنیا کے اندر خدا کی قسم، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ابھی چند منٹوں میں ہماری یہ تقریر یوٹیوب پہ جا کر کے گردش کرے گی، اور یہ چیلنج کھلے عام ہے. کوئی دنیا کا انسان مجھے یہ دکھلا دے کہ کسی بھی دھرم کے لوگوں کو کسی دوسرے دھرم کے لوگوں کے اوپر اپنی دھارمک کوئی استر تھوپنا، سونپنا اور اس سے زبردستی کچھ بلوانا اور کہوانا یہ صحیح ہے؟ نہیں ہے نا. یہ تو دھرموں کو بدنام کیا ہے گنڈا لوگوں نے، یہ دھرموں کو ناپاک کیا ہے گنڈا لوگوں نے. آج اگر کوئی داڑھی اور ٹوپی رکھ کر کے اگر یہ کہتا ہو کسی کو پڑھو لا الہ الا اللہ، نہیں تو مار دیں گے، چھپاڑ دیں گے، یہ خدا کی قسم یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمان کو بدنام کرنے والا انسان ہے. اس کے داڑھی اور ٹوپی سے نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ انسان مسلمان ہے. ہمارا اسلام، ہمارا دھرم، ہمارا یہ دین، ہمارا یہ مذہب ہمیں کسی دوسرے انسان کے اوپر زبردستی اپنے دھرم کو تھوپنے اور سونپنے کی اجازت نہیں دیتا. اگر کوئی انسان اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ مسلمان دھرم میں زبردستی مسلمان ہونے کے لیے وہ کہا جاتا ہے، زبردستی مسلمان بننے کہا جاتا ہے، نہیں کہا جانے کے اوپر ان کو مار دیا جانے کا اس دھرم کے اندر گیان اور شکشا دیا گیا ہے. کوئی مائی کا لال مجھے دکھائے، رب کعبہ کی قسم منہ مانگی انعام دوں گا. نہ میرے دھرم میں ہے، نہ تیرے دھرم میں ہے، نہ میرے دھرم میں ہے نہ تیرے دھرم میں ہے کہ تم بھی زبردستی ہمیں کہو بولو جے شری رام، بولو رام رام ستیہ ہے. کسی کے حق میں ہے ہی نہیں. اور انصاف کی بات دوستو، ڈنکے کی چوٹ بولتا ہوں اور انشاءاللہ تا عمر بولتا رہوں گا کہ نہ ہندو دھرم میں یہ سکھلایا گیا ہے کہ تم زبردستی کسی کو جے شری رام بلواؤ، نہیں بولنے پہ اسے موت کی گھاٹ اتار دو. نہ ہمارے دھرم قرآن، حدیث، بخاری شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف، ابو داؤد شریف، طحاوی شریف، اور جہاں تک ہماری کتابیں کتب احادیث اٹھا کے دیکھ لو، کہیں کوئی مائی کا لال ایک شبد بھی اس طرح کا دکھلاتا ہو کہ مسلم دھرم کے اندر زبردستی مسلمان بننے کہا جا رہا ہے. مجھے دکھاؤ، اور اگر مل جائے ہماری دھرم کے کتابوں کے اندر، ہمیں کھلے عام ڈنکے کی چوٹ پہ، میں کہتا ہوں میں اپنا خون اس وقت معاف کر دے رہا ہوں، مجھے کھلے عام بھی چوراہے پہ گولی مار دینا، ہماری دھرم اس چیز کی شکشا سے پاک ہے. اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں تیرا دھرم بھی پاک ہے. تمہارے دھرم میں بھی تمہارے بدوان مہا گرو رام جی نے کبھی شکشا نہیں دیا کہ جو اس طرح کی بات شبد نہ بولے اسے مار مار کے پول میں باندھ کے مار لاٹھی ماریے دو اس کو. ہے تمہارے دھرم میں لکھا ہوا. میں ہندو بھائیوں سے پوچھ رہا ہوں، آپ کے دھرم میں بھی نہیں ہے لیکن ایکشن لینا آپ کو چاہیے. ہم تو گھٹ گھٹ کے جی رہے ہیں، ہم تو گھٹ گھٹ کے مر رہے ہیں کہ ہم کیا کریں. ایسے لوگوں کو کھلے عام تم بھی یوٹیوب پہ آؤ. ہمارے یہاں الحمدللہ یہ شیوم بھائی ہے، اور یہ کون ہے بھائی، بہت سارے گوردھن بھائی ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہمارے یہاں الحمدللہ پڑھتے ہیں. میں ان کو کہوں گا تمہیں بھی یہاں پر آ کر کے بھاشن دینا سکھا کے دم لوں گا. انشاءاللہ تمہیں بھی اسپیچ کا ایک سلیقہ دوں گا
तरीका दूंगा कि तुम भी यूट्यूब पे आकर के खुलेआम कहो कि देखो मैं शिवम कुमार हूँ, हमारे धर्म के अंदर हिंदू भाइयों कोई दिखाओ किसी को जय श्री राम जबरदस्ती बुलवाया जाने का लिखा हुआ है तो मैं आज से तुम्हारे बाप की गुलामी लिख दूंगा। तुम भी आके आज यूट्यूब पे चैलेंज करो, वरना तुम्हारा धर्म, आज तुम्हारी दीन, आज तुम्हारा मजहब और आज हिंदू धर्म पूरे तरीके से डेमोलाइज हो रहा है कि हिंदू धर्म देखो कहाँ जा रहा है। लेकिन तुम चुप बैठे हो, ऐसा लग रहा तुम्हारी जुबान में, गोवर्धन भाई की जुबान में भी मुंह में जुबान नहीं है, हमारे शिवम भाई के मुंह में भी जुबान नहीं है, ये भी खामोशी इख्तियार करके गोया अपने आप को बज़बाने हाल तुम साबित करना चाहते हो। क्या मेरे धर्म में लिखा है? अगर नहीं है खुलेआम आओ यूट्यूब पे। मैंने चैलेंज कर दिया है, हमारे धर्म के अंदर हर इंसान के ऊपर रहम करना सिखाया गया है, दूसरों को भलाई करना सिखाया गया है, कमज़ोर की मदद करना सिखाया गया है, बूढ़े और कमज़ोर लोगों को सही राह दिखलाने के लिए पकड़ के चलना सिखाया गया है, गरीब लोगों को खाना खिलाने का जो है हुक्म दिया गया है। ये चीज़ें हमारे धर्म के अंदर खुलेआम है। लेकिन कोई दाढ़ी और टोपी रखकर हम जैसी शक्लें बनाकर अगर कोई इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करता है, मैं खुलेआम कहता हूँ वो मुस्लिम का बेटा नहीं हो सकता, कोई और इस लिबादे में छुपा गुरु घंटाल है। और सुनो, ऐसे ही लोग दूसरे लोगों के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, ऐसे ही लोग जिसके हर इंसान, मैं खुसूसी तौर पे मेरी बात दूसरी तरफ चली गई असल ये बताना चाह रहा हूँ कि उर्दू ज़ुबान इतनी शीरीं ज़ुबान है कि इस ज़ुबान को आदमी को चाहिए पढ़े भी, समझे भी और सीखे भी। इससे अपने बुजुर्गान दीन, अपने बड़े अकाबिर की बातें, किताबें पढ़ने का मौका मिलता है। आज गार्जियन बड़े अफसोस के साथ कहता है दिन भर मोबाइल में घुसा रहता है, मोबाइल में घुसा नहीं रहता, उतना स्पेस का मोबाइल में, मोबाइल इसमें घुसा रहता है। बात सही है ना? मोबाइल में इतना स्पेस नहीं है। मैं यही कहूँगा ये वजह ये क्यों पेश आया, गार्जियन की शिकायत है, गार्जियन का शिकवा है, बच्चे ऐसे करते हैं, बच्चे ऐसे करते हैं। चच्चे कैसे करते हैं? बच्चे रखते हैं क्या कहते हैं, अगर 8,000 का मोबाइल तो फिर चच्चे रखते हैं 16,000 का मोबाइल। बच्चे सिर्फ व्हाट्सएप चलाते हैं, चच्चे फेसबुक और ट्विटर भी चलाते हैं। अब कहाँ जाएगा ये? अगर हर घरों के अंदर अगर पढ़ने का रिवाज खुशूस, मैं तो कहूँगा ना रे बाबू, आज भी अगर इंसान पढ़ने का इरादा कर ले, ये टिकटॉक की जो बीमारी निकली ना मिट्टी में मिल जाएगी, नहीं चलेगी। ये क्यों चल रही है? लोगों को पढ़ने से दिल तुराने का एक बेहतरीन तरीका है, लोगों को पढ़ाई लिखाई से मन को मोड़ देने का एक बेहतरीन नुस्खा निकाला गया है। हर इंसान हंसते रहो क्या हुआ रे भाई, ये टिकटॉक में है। अब इस इंसान को किताब पढ़ने में दिल लगेगा? अभी 2 लाइन पढ़ेगा, क्या गए वो वाला निकाला, वो जो बनाया है, हाँ वो जो बनाया। अब उसको देखो, किताबों से बच्चों को रुझान मोड़ने के लिए ये निकाला गया है हरवा, इसलिए इससे दूर भागो। ये एक जहर है तुम्हें जाहिल बनाने का, ये एक जहर है। मैं अल्लाह की कसम कहता हूँ, मैं खुलेआम बोला, हमारे बहुत सारे साथी थे, ये परसों तरसों वो मेरे मोबाइल को छेड़ रहे थे, तो एक ऐप था उसमें टिकटॉक, और मैं कभी चलाया ही नहीं, ये परसों की बात है। अब मोबाइल चला रहा हूँ 1947 से, जंग आज़ादी के ही मौके से, बहुत दिनों से मोबाइल चला रहा हूँ। इतना खूबसूरत डेंजर मोबाइल की विदेशी माल है, रंग बिरंग का इसके अंदर कमाल है, लेकिन मुझे टिकटॉक बुझने नहीं आया। तो मेरा एक दोस्त देखा, इसको चलाने लगा, जैसे चलाया तो बोला नेमतुल्लाह भाई एकदम ऊपर पर टिकटॉक रखते हैं। हम बोले कौन सी टिकटॉक हो रहे, बता दो कौन सी? बोला है ये तो टिकटॉक है, नहीं जानो। फिर वो क्लिक करके फिर मुझे दिखाया, 1-2 को बोला यही सब टिकटॉक है, इसमें इतना देर का कुछ बना सकते हैं, ये कर सकते हैं। बहरहाल ये मुझे समझाया गया। मैं भी कोई दूध का धूला नहीं हूँ, लेकिन इतना भी गंदा नहीं हूँ जितना लोग समझते हैं। लोगों ने बड़ी वाहवाहियाँ मचाई, बाही तबाही मशागिल में मुझे डुबाया, डोलाया और उसमें के अंदर फंसाया। बहरहाल मैं सारी बातों से कटते हुए आपको यही कहूँगा, इस क्रांति क्लास के अंदर अपने आप को झोंक दो, इंशाअल्लाह तुम्हारे अंदर उर्दू की बेदारी ला के दम लूँगा,
इंशाअल्लाह बेदारी ला के दम लूँगा। तुम आ करके पढ़ करके अपना पूरा वक्त दे करके मुझे देखो, तो फिर तुम्हारे अंदर से एक बुराई मिट जाएगी। बाज़ लोग मुझे भी कुछ कुछ बोलते रहते हैं कि वहाँ फला पढ़ाई होती है, ऐसे पढ़ाते हैं, वैसे। डायरेक्शन मुझे वो देते हैं जिनके अब्बा को अपना नाम लिखने के लिए नहीं आता, उनका बेटा मुझे समझाता पढ़ाना कैसे चाहिए। अब मेरी तो टेम्परेचर पैर से लेकर के दिमाग पे आकर के हिट कर देती है कि तुम इंसान इस बंदे को समझाते हो जो इतना खूबसूरत स्मार्ट शेरवानी पहन करके लेक्चर दे रहा, उसे पढ़ने का सलीका तुम सिखाते हो। उनका मेन मकसद होता है इनको डेमोलाइज करो, इनके ऊपर कीचड़ उछालो, इनको बदनाम कर दो, और इस तरह की बातें न होनी चाहिए जो पढ़ने पढ़ाने की हो रही है। इंशाअल्लाह हम तुम्हें मौत के घाट तो उतार देना मंजूर करेंगे, लेकिन तुम्हारे कीचड़ उछालने से हम अपने इस तहरीक को ख़त्म नहीं कर सकते। मैं एक शेर के बाद अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ कि प्यार मोहब्बत बांटोगे अच्छे बंदे बन जाओगे। प्यार मोहब्बत बांटोगे तो अच्छे बंदे बन जाओगे। कीचड़ दूसरों पे फेंकोगे तो खुद गंदे बन जाओगे। प्यार मोहब्बत बांटोगे तो अच्छे बंदे बन जाओगे, और कीचड़ दूसरों पे फेंकोगे तो खुद गंदे हो